مدت کے بعد وہ ستمگر ملا مجھے، جس کی مجھے تلاش تھی گوہر ملا مجھے۔ میں چاہتی تھی وہ وقت میرا ہو ہم سفر، وہ میری کائنات سے بڑھ کر ملا مجھے۔ بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقے میں رات پھیل رہی تھی۔ آفگینا چارپائی پر بابا کے ساتھ ان کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ خوشی اور امید سے چمک رہا تھا۔ بابا، جب فصل پک جائے گی تو آپ میرا شہر کے اسکول میں داخلہ کروا دو گے نا؟ اس نے دوبارہ یقین دہانی چاہی تھی۔ ہاں میری بچی، کروا دوں گا، بابا نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی۔ اسے 8ویں پاس کیے 1 سال ہو چکا تھا۔ باقی بہن بھائیوں کو پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مگر اس نے گاؤں کے مڈل اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ ساتھ والی چارپائی پر ماں سوئی ہوئی تھی۔ بابا اور اس کے علاوہ سب سو چکے تھے۔ کیا ماں مان جائے گی؟ وہ پھر پریشانی سے بولی۔ اسے میں منا لوں گا، تم پریشان مت ہو، اب سو جاؤ۔ بابا نے اس کا ماتھا چوما تو اٹھ کر چھوٹی بہن کے ساتھ لیٹ گئی۔ ماں روٹی پکا رہی تھی اور آفگینا سب کو کھانا دے رہی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ ماں نے اسے چہکتا دیکھ کر پوچھا۔ بس کوئی خواب پورا ہونے جا رہا ہے، اسی لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا بات ہے، صحیح سے بتا۔ ماں کو تشویش ہوئی تھی۔ یہ تو آپ کو بابا ہی بتائیں گے۔ وہ روٹی اٹھاتی ہوئی ساتھ ہی بابا کو اشارہ بھی کیا۔ پوچھتی ہوں تیرے بابا سے، ماں نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بہزاد کے ابا بتاؤ، کیا آس دلائی ہے اسے جو وہ اتنی خوش ہے؟ ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے تم وعدہ کرو میری بات تحمل سے سنو گی اور اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ ہفتوں تک فصل پک کر تیار ہو جائے گی اور پھر کٹائی ہوگی تو رقم ملے گی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ ماں نے اسے ٹٹولا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی نا آگے پڑھنا چاہتی ہے شہر کے اسکول میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ماں چارپائی سے اٹھ گئی، بھویں بھیج گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بابا نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ گینا کی پڑھائی کے خرچے پورے کرو گے تو باقی سب کو کیسے پالو گے؟ کیا انہیں بھوکا مارو گے؟ ماں نے سوال اب سے کیا۔ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آگے پڑھنا اس کا خواب ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ ایسے اونچے خواب نہیں دیکھ سکتے، تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی بچی نہ سمجھ ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم ابھی اسے کچھ مت کہنا، میں کچھ کرتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا۔ ایک زمین کے علاوہ اور ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ اللہ مالک ہے۔ آپ گنا میں سوچ رہی تھی تم کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے گاؤں چلی جاؤ۔ ماں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ دن وہاں رہے گی تو آگے پڑھنے کا خواب اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ سچ؟ اس نے خوشی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پلوشے اس کی ہم عمر تھی اور اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ہاں، تمہاری خالہ بھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ پچھلی بار جب ملی تھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ گنا کو کچھ دن کے لیے میرے پاس بھیج دو۔ تو کیا آپ میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نہیں، فصل پکنے والی ہے، مجھے یہاں بہت کام ہے۔ تمہارے بابا تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، میں وہاں 1 ہفتہ رہوں گی، وہ خوشی سے بولی۔ رہ لینا۔ آپ گنا ٹھیک سے کھاؤ، خالہ نے اسے پیار سے کہا۔ کھا رہی ہوں خالہ۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ بالکل تھوڑا سا کھایا ہے تم نے۔ دل نہیں چاہ رہا؟ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں، بس عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، گھر فون کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا پریشان مت ہو، پلوشے کے ابا آئیں گے تو اس سے فون لے کر لینا بات۔ اس نے فون کیا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ ساری رات وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، بے دلی سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ خالہ کے پاس آ گئی۔ خالہ، گھر رابطہ ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا تمہارے گھر تو بات نہیں ہو سکی، مگر کیا؟ خبر ملی ہے کہ تمہارے گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماں، بابا تو ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے میرے گاؤں لے چلیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا خود کو سنبھالو، سیلاب بہت خطرناک تھا، وہاں جانا ٹھیک نہیں رہے گا ابھی۔ نہیں خالہ، مجھے گھر جانا ہے، اپنے بابا، اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے پاس جانا ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ ہم کل چلیں گے، خالہ نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔
نہیں مجھے ابھی جانا ہے، اس نے ضد کی اور وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ صبر کرو میری بچی، خالہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے دلاسا دیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ماں، بابا، بہزاد، چھوٹی، ہوش آنے پر وہ چلاتی ہوئی روتی رہی۔ اگلے دن وہ ضد کر کے گاؤں چلی آئی تھی، وہاں ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ پانی میں ڈوبے اجڑے گھر نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ گاؤں کی طرف بھاگتے ہوئے بولی۔ خالہ نے لپک کر اسے تھاما۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تم صبر کرو بیٹا، خالہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے سنبھالا۔ نہیں، اس نے دردناک چیخ ماری۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالہ؟ ماما بابا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اسے روتا دیکھ خالہ بھی رو دی تھی۔ سب کچھ بہہ چکا تھا، اس کا خاندان، گھر، فصل، سب کچھ، یہاں تک کہ اس کے خواب بھی۔ سب خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ وہ اپنا بے جان وجود گھسیٹتی ہوئی خالہ کے ساتھ وہاں سے واپس چلی گئی۔